بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیداً لم یزل محمودا لا یزال باوری المسموکات داہی المدہوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح طاؤوس الکبریاء والحمام الجبروت النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی التہامی الابتہی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آستانِ ولایت پر پروانہائے ولایت اپنے آپ کو مجتمع کرتے ہوئے فقط ایک ہی دھن میں اور ایک ہی لے پر اپنے آپ کو اس طرح سے موزوں کر رہے ہیں کہ دم ہم دم علی علی مست ولائے حیدرم دم ہم دم علی علی مست ولائے حیدرم دم ہم دم علی علی. ایک دم آتا ہے ایک دم جاتا ہے مگر دم ہم دم علی علی. دیکھیے آپ کے محبوب منقبت خاں یہاں تشریف فرما ہیں جناب میر حسن میر، اور ان کا تعارف نہیں معلوم کتنوں کو ہے، مگر ایک بات میں بتلاؤں وہ یہ کہ جو آپ کی کاوشیں، جو آپ کی کوششیں بارگاہ اہل بیت میں ہمہ وقت رہتی ہیں، یہ مقدر تو ہے مگر ان کا نصیب بھی ہے. یہاں نصیب بمعنی مقدر نہیں، یہ حصہ ہے جو بارگاہ سے ملا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں واقف ہوں یقیناً، اور ایک تعلق خاطر نہیں، تعلق عائلہ، تعلق اسرہ، تعلق خانوادہ. اس تعلق کو سمجھیے. میر رضی میر علی اللہ مقامہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو ناواقف ہیں آج تو واقف ہونے کا دن ہے. جہاں جہاں ناواقفیت رہی ہو وہاں پر واقفیت کا یہ موقع ہے، مگر واقفیت موقوف ہے رکنے پر، ٹھہرنے پر، استقامت پر، اور اس طرح سے کہ پھر منہ انسان نہ پھیرے. یہ ہے واقفیت کے صحیح معنی. تو اس میں ایک بات کو یاد رکھیے، جو خدمات ہیں
آپ کے بزرگوں کی وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ میرے لیے یہ خاص موقع تھا، بہت دنوں بعد ان سے ایک ملاقات کی ہو رہی ہے، یہ جانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مصروفیت ہے اور ہم وقت انسان مصروف ہے، اور کیوں نہ ہو جب دم ہم دم علی ہے تو اس میں پھر مصروفیت ہی مصروفیت ہے۔ لہذا میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ مسلسل اپنے کلام کو سناتے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں، مگر انہوں نے مناسب سمجھا۔ ادارے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ حسن نواب صاحب کی آج نبضیں بے قرار نہیں ہوں گی، اس لیے کہ مجھے پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ کچھ وقت میرے پاس ہے۔ دیکھیے، ایک بات کو ہمیشہ میں نے ذہن میں رکھا ہے اور آپ تک پہنچانے کی میں عزت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے پاس حدیث قصہ کی قرأت سے لے کر زیارت کی تکمیل تک سب ہی ذکر ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت میرا ہے کوئی وقت ان کا ہے، یہ سب ذکر کا وقت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس تربیت کی ضرورت ہے۔ لہذا حصے نہیں ہیں اس میں تقسیم نہیں ہوتی۔ جب اس میں تقسیم نہیں، جب اس میں حصہ نہیں ہے تو ولایت میں کہاں تقسیم، امامت میں تقسیم کے قائل نہیں ہے۔ جس کی ہو جاتی ہے اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہم آستانِ امیر پر حاضر ہیں۔ اب ایک مثلث یہاں بن رہا ہے، اس کو میں ڈیفائن کر دوں۔ پہلی شے یا پہلا رکن اس مثلث کا تو ہے غدیر، دوسرا رکن اس کا ہے امیر، اور تیسرا رکن ہے اس کا فقیر۔ یہ اگر مثلث سمجھ میں آ جائے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیے، مصر کے پیرامڈز کو دیکھ کے میں نے مثلث کو نہیں سمجھا، میں نے مثلث کو یونٹی ان ٹرینٹی کے نتیجے میں نہیں سمجھا، توحید میں تثلیث کے نتیجے میں مثلث سمجھ میں نہیں آیا۔ مگر جہاں مثلث حقیقی معنی میں مثلث ہے، وہاں یا مجھے لوکیل نظر آیا جو غدیر ہے، جہاں سبجیکٹ نظر آیا جو امیر ہے۔ اب اس کے بعد اس سبجیکٹ کے مارے ہوئے جتنے بھی ہو، سب کے سب سب فقیر، مگر ایک فقیر ہے جو فقر و فاقے کے نتیجے میں فقیر ہے، اور ایک فقیر وہ ہے جو بھیک مانگ مانگ کے جیتا ہے اور فقیر ہے۔ بہرحال ہمارے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس دن، اس روز، اور ظاہر ہے کہ اس یادگار دن میں اپنے آپ کو یہاں پر پا رہے ہیں، اور آپ کو فقط یہ کہوں کہ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے اس بات کے لیے کہ جس طرح کی آپ محفل سجاتے ہیں اور جس طرح کی آپ ظاہر ہے کہ ایک نشست کو ترتیب دیتے ہیں، اس میں کچھ معنویت بھی ہو۔ یہی منقبت خاں کا بھی مسلک ہے نہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہے۔ ہم عقیدے کے بغیر گفتگو نہیں کرتے، یہ عقیدے کے تحت گفتگو ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں عقیدہ نہ ہو اور فقط عقدہ ہو تو وہاں عقیدے کے معنی کیا ہیں؟ وہاں تو الجھنے ہی الجھنے، وہاں تو ابھی گرہیں کھلتی ہی نہیں۔ یہاں پر گرہ کون سی ہے؟ ہمارے پاس کوئی گرہ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ظاہر ہے کہ اقبال ہیں، اقبال کا فلسفہ اپنے لیے محکم اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بہت نزدیک پاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات کو جہاں میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے 45 منٹ کا وقت دیا گیا ہے جو مناسب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی قوت ہے چیزوں کو محفوظ کرنے کی، تو میں اسی میں رہتے ہوئے کچھ باتیں آپ سے کروں۔ مائدہ کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کو اس لیے میں نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ یہ کوئی ہمارے حق کو ثابت کر رہی ہے، اس لیے میں نے مائدہ کی آیت کی تلاوت نہیں کی ہے۔ مائدہ کی آیت کی تلاوت کی وجہ فقط ایک ہے، اور وہ یہ کہ جن کی سمجھ میں بلغ نہیں آتا، جن کی سمجھ میں بلغ نہیں آتا،
عمومی ترجمہ بھی انہوں نے کہا ہے. ابھی انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے, ظاہر ہے کہ کچھ اور آیتیں ہیں, ترجمے کچھ اور ہو رہے ہیں, تو کیوں نہ اس پر گفتگو کر دی جائے. بلغ کا ترجمہ اگر کوئی تبلیغ کر رہا ہے تو اس کو سوٹ کرتا ہوگا, اس کو سوٹ کرتا ہوگا. دیکھیے ایک بہت علمی مسئلہ ہے جس کو میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. طے کر لیجئے بلغ بمعنی ڈیلیورنس ہے یا بلغ بمعنی پروپیگیشن ہے. دو لفظ دے رہا ہوں, کینیڈا میں دے رہا ہوں, کیلگری کی سرزمین میں دے رہا ہوں, اور آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بلغ کے آپ معنی کیا لیں گے. بلغ کے معنی تبلیغ اس معنی میں کہ پروپیگیٹ کرنا ہے, یا بلغ کے معنی پہنچا دینا ہے, ڈیلیورنس کے ہیں. یہ جب طے کر دیں گے تو آپ کو رسول سمجھ میں آئے گا کہ وہ رسول کون ہے. بہت ذمہ داری سے اور بہت احتیاط کے ساتھ میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں. اگر لفظ بلغ کے معنی تبلیغ کے ہیں تو رسول ہم جیسا ہے. اگر بلغ کے معنی فقط تبلیغ کے لیے جائیں تو رسول بے شک ہم جیسا ہے. لیکن اگر بلغ کے معنی ڈیلیورنس کے ہیں, پہنچا دینے والے کے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ. بلغ کا ترجمہ تبلیغ کر دو, اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ پورے فورم وجود میں آتے ہیں, تبلیغی فورم وجود میں آتے ہیں کہ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں, ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے. پوری موومنٹس چل رہی ہیں اس وقت, اب وہ نجد سے چل رہی ہوں, وہ حجاز سے چل رہی ہوں, وہ کہیں سے چل رہی ہوں, سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. تو پروپیگیشن ایسی کون سی بات ہے, یہ ہم بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں پروپیگیشن نہ ہو, پہلے اولین مسئلہ ڈیلیورنس کا, پہنچاؤ تو صحیح. تو یہ پہنچانے کا حق کس کو ہے, یہ سوال کر رہا ہوں. اگر ہر شخص اپنے آپ کو یہ کہے ہم پہنچانے والے ہیں, تو پھر نہ پیغام ہے نہ پیغام کی اہمیت ہے. اگر ہر شخص یہ کہے ہم پہنچانے والے ہیں, ہم ڈیلیور کرتے ہیں, تو پیغام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جتنے منہ اتنی باتیں, آپ ان کو پہنچائیں, وہ کسی اور کو پہنچائیں, وہ کسی اور کو پہنچائیں. لیکن چونکہ اختیار کل ایک کو مل رہا ہے کائنات میں, ایک کو, اور وہ اختیار کل کو بتلایا یا ایھا الرسول کہہ کر. تو یہاں بلغ کے معنی تبلیغی سرگرمی نہیں ہے, پہنچاؤ پھیلانا ان کا کام ہے, تمہارا کام پہنچا دینا ہے, دنیا میں پھیلانا ان کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے. یہ ایک غلطی ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں شائبے جنم لے رہے ہیں, شبہات جنم لے رہے ہیں. کہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ فما بلغت رسالتہ, اگر تم نے تبلیغ صحیح نہیں کی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تم دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ترجمے ہیں یہ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, if you do not do it, یہ انگریزی ترجمہ ہے اس کا. یعنی کتنی زبردست تعریف ہے, کتنی زبردست تنبیہ ہے. میرے لیے میں کون سے انگریزی کے لفظ استعمال کروں. if you do not do it, consequences معلوم ہے آپ کو اس انگریزی ترجمے کے. کبھی سوچا انگریزی کا ترجمہ پڑھتے ہوئے کہ کر تو دیا ترجمہ فورس پیدا کرنے کے لیے, مگر پہنچانے والے کی قوت تو پہلے دیکھو گے وہ ہے کون. جو اول تا آخر سب پہنچا رہا ہو وہ روکے رکھے گا اس کو. اگر آیت امت کا امتحان لے رہی ہے تو اسے رسول کا امتحان تو نہ جانو. آیت امت کا امتحان لے رہی تھی, امت بیچاری مرحومہ جس پہ رحم ہی کھایا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے. آیت نے لیا امتحان امت کا, امت لے آئی کٹھیرے میں رسول کو, اور if you do not do it, اور اس کے بعد consequences, اور اس میں نہیں معلوم کیا کیا تعویلیں نکالی گئیں, کیا کچھ نہیں کہا گیا. لیکن یہاں پر یاد رکھیے
خدا کا احسان ہے جس کو امیر بنایا ہے روز غدیر. اس نے مرتے ہوئے دم نکلتے ہوئے امیر المومنین نے جس آیت کی تلاوت کی ہے الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. یہ دم نکل رہا ہے امیر المومنین کا اور یہ آیت کی تلاوت کر رہے ہیں فقط دنیا کو پہچانوانے کے لیے کہ تم مجھے کیا پہچانو گے, پہلے پیغام لانے والے کو تو پہچانو. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. کون؟ انبیاء مرسلین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو ڈیلیور کیا ہے. کیا بات کرتے ہو؟ if you do not do it. روک کے رکھتے کیا پیغام کو؟ کیا بچا کے رکھتے پیغام کو؟ ارے جس کے لیے دہور آمادہ تھے, جس کے لیے صدیاں تیاری کر رہی تھی, جس کے لیے آسمان تیاری کر رہے تھے, جس کے لیے زمین بیٹھے تھی, اس پیغام کو وہ ڈیلیور نہ کرتے. اور آپ یہ کہیں گے if you do not do it. میں اختلافی نوٹ لکھ رہا ہوں اس آیت کے ترجمے پر اپنا اور ریکارڈ کرواتا ہوں اس مجمع میں. یہ گفتگو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے, یہ ترجمہ قبیلہ میں نے تحریک لی ہے اس شعر سے یہاں پر. یہ میری تقریر نہیں تھی, خدا شاہد ہے یہ میری تقریر نہیں تھی. یہ آپ یاد رکھیے, یہ میری تقریر خدا شاہد ہے, امیر المومنین شاہد ہے, یہ میری تقریر نہیں تھی. مگر صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے رسول کو ہم جیسا بنانے میں بہت مدد دی. وہ اپنے ہو کے پر آئے, اپنا بھی آئے, عزت پہ تو آئے. آج کے دن کوئی بھی آئے, کوئی بھی آئے, زبان کی کمزوری کو جو قرآن کی کمزوری بتائیں. تمہاری زبان اگر مردہ ہے, نہیں, تمہاری زبانیں اگر گونگی ہو رہی ہیں تو اس کے تعلق سے گفتگو کرو جو زبان کو زندگی دیتا ہے. قواعد نہیں, قواعد کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی کہے قواعد دی امیر المومنین نے, زبان کو زندگی دی ہے, زبان کو زندگی. اسی بلغ نے امیر المومنین کو یہاں تک پہنچا دیا کہ 40 ہجری میں جاتے ہوئے کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ قوم ہے, یہ وہ قبیل ہے انبیاء کی کہ جنہوں نے میسیجز کو ڈیلیور کیا ہے اور اس طرح سے ڈیلیور کیا ہے. خوف سوا اللہ کے کسی کا خوف نہیں تھا ان کو. یہ بھی دیکھیے, اب اگر کوئی کہے کہ علی نے اپنے آپ کو منفی کر دیا اس میں سے, نہیں, بے خوف ڈیلیورنس ہے. وہاں سے اگر پیغام میں آ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس, تو ایشورنس ہے امت کے لیے, امت کے لیے کہ اگر آئندہ زمانے میں تمہیں یہی پیغام پہنچانا پڑے, تمہیں پروپگیٹ کرنا پڑے, تو ڈرنا نہیں. اگر ساری آیتیں رسول ہی کے لیے آئی ہیں, نماز پڑھے تو رسول, روزہ رکھے تو رسول, زکات دے تو رسول, حج کرے تو رسول, تو امت کاہے کے لیے؟ تماشا دیکھنے کے لیے. واللہ یعصمک من الناس. ارے ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اس طرح نہیں کیا جاتا کہ وہ ڈر رہے تھے تو ان کا خوف نکل گیا, وہ خوف میں آ کے عالم میں تھے تو خوف ختم ہو گیا. یہ ترجمے ہوں گے, یہ اس کے بعد تعویلیں دی جائیں گی کہ رسول نے پہرے ہٹوا دیے. اس کے بعد یہ تعویلیں دی جائیں کہ اس آیت کے آنے کے بعد وہ جو پہرا دیا جاتا تھا وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ کل کے دن تم پر وقت آئے تنے تنہا ہو, بے پہرا رہو, علی ہے جو تمہاری حفاظت کرنے والا. آیتوں کو سلیقے سے سمجھیے, سلیقے سے سمجھیے, اور اس کے بعد جو نہیں ہدایت پاتا نہ پایا کرے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. پیدا کر کے جو ذمہ داری نہ لے تو آپ چلے تبلیغ کر لیں. وہ پیدا کر کے کہہ رہے ہیں کافرین کی ہدایت نہیں ہو سکتی. نہیں,
بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا. کیا چلے؟ کس کا عقیدہ بدلنے چلے؟ کس کو بتانے کے لیے چلے؟ اب اللہ کو سمجھائیں گے کہ مالک پیدا کر کے یہ کیا کیا تو نے؟ تو ہی ہدایت نہیں کر سکتا. تو دیکھیے نا کہاں تک بات چلی گئی ایک آیت میں، کہاں تک بات چلی گئی. رسول کو کس منزل پر لائے؟ انتہا میں اللہ نے کہا میں خود ہوں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کافرین کی ہدایت نہیں کرتا، کافرین کی ہدایت نہیں کرتا، انکار کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا، تکفیر کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا، کفر پر آمادہ رہنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو مجھے کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ کہا کسی نے مبارکباد دی اور اس کے بعد پھر نہ دی تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا، اس کا عقیدہ کیا ہوگا، وہ کس کٹہرے میں کھڑا ہوگا، وہ کس کچہری میں کھڑا ہوگا. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب اگر دیکھیں نا اس کفر کی زد میں ابلیس آئے تو بیچارہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہیے نا پھر ایک لکیر کھینچیے اور اس میں پروتے چلے جائیے کہ کس زمانے میں کس نے کفر اختیار کیا اور قیامت تک کیسے کفر اختیار کیا جاتا رہے گا. یعنی اختیاری ہے، جیسے ایمان اختیاری ویسے ہی کفر بھی اختیاری ہے. یہ صحیح ہے کہ توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے، مگر وہ توفیق اضافے کے لیے. اب آپ یہ کہیں کہ آمدن نامہ نہ آتا ہو مگر یہ کہ توفیق کا متلاشی ہوں. کچھ تو خود کرنا ہوگا نا، کچھ تو خود کرنا ہوگا نا، تب کہیں جا کے توفیق شامل حال ہو جاتی ہے. کہا تبریک عمل نہیں ہوا توفیق شامل نہیں ہوگی. جب توفیق شامل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ انسان ذکر سے ہٹ جائے گا. جب جو ذکر سے ہٹ گیا اور ذکر سے کٹ گیا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. دیکھیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. میں وقت پہ نظر ہے، میں آپ کے سامنے ایک ایک دقیقے کا میں ذمہ دار ہوں. اور جہاں ہدایت ہوتی ہے وہ گھرانہ پنڈت ہی کیوں نہ صحیح، وہ پنڈتوں ہی کا گھرانہ کیوں نہ صحیح، وہ ہندو مت پہ رہنے والوں کا ہی گھرانہ کیوں نہ صحیح، وہ عقیدے کو بدل کے آنے والوں ہی کا گھرانہ کیوں نہ صحیح. 1905 عبد القادر کا رسالہ ہے مخزن. یاد رکھیں گے آپ، یاد رکھیں گے آپ، یہ رسالے کا نام کیا ہے؟ مخزن. 1905 سن یاد رہے گا. اقبال کا پہلا کلام مخزن میں چھپا، فارسی کلام، جس کے لیے دنیا بڑی حیران ہے کہ یہ تحریک فارسی شعر کہنے کی انگلستان میں ان کو ملی. تحقیق کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ تحریک کہاں ملی. دو باتیں کر دینا چاہتا ہوں. اگر 1873 عیسوی اقبال کی ولادت کا سال ہے تو، اور اگر 1877 سال ہے تو، دونوں صورتوں میں ایک بات یاد رکھیے اور میرے ان سننے والوں کو کہ جو آج بھی کسی اور عقیدے کے تحت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر توفیق شامل حال ہو جائے تو 25 برس کا اقبال ہے، بمشکل تمام 25 برس. باپ دادا کے نام اگر بتانے پہ آ جاؤں تو کانوں پہ عیاذاً باللہ کی آوازیں آنے لگیں گی. کہیں گے صاحب ممبر متحمل نہیں ہو سکتا. شیخ نور محمد تک تو سب سمجھ میں آئے گا، اس کے بعد ذرا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. لہذا نہیں، کیونکہ اقبال نے خود نہیں چاہا. اقبال نے کون سی
اپنی ابنیت کی پرواہ کی حق کے معاملے میں؟ اقبال نے کب کہا میں محمد اقبال ابن نور محمد ہوں؟ ہاں، اگر نور محمد بن رہا ہے تو یقیناً اقبال کے لیے تو انسپریشن ہے، مگر اپنی ابنیت نہیں، بس اتنا ہے۔ دنیا کے لیے ایک بات ہے، شاید کچھ باتیں ہیں جو نہیں آپ تک پہنچ رہی ہوں، مگر یاد رکھیے شاید اقبال کا وہ پہلا فارسی کلام ہے کہ جس کے لیے لکھا گیا اس نے وہ برکت اس میں دے دی کہ 1938 میں گزرنے والے کا 2016 میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں گے، اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی راستے پہ چلتا ہوا پایا۔ تو قرآن نے انہی سے سوال کیا تھا، اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتَّ بِآبَائِكُمْ، کیا بہتر راستہ تمہیں اگر مل جائے تب بھی ماں باپ کا راستہ اختیار کیے رہو گے؟ اس پروگریس کو دیکھیں گے آپ، اجتہاد نہیں ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ عقل کو اپیل ہے۔ مسئلے میں جہاں عقل کو اپیل کی جائے اسے ہر دفعہ اجتہاد نہ سمجھنا، اس لیے کہ معاملہ فرائض میں ہے، معاملہ اصول کا ہے۔ تو یاد رکھیے عقل کو انووک کیا، یاد رکھو اسی عقل نے بے اختیار 1905 مغزن رسالہ، سر عبد القادر کا رسالہ، اور نکلا زبان سے تو ایک نام اور عجیب انداز سے۔ میں نے کیا کہا تھا آپ سے، یہ ڈیلیورنس وہاں ہے، اب پروپیگیشن شروع۔ آئے محو ثنائے تو زبان ہا، اقبال ترجمہ کروں گا، میں ترجمہ کروں گا اس لیے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور وہ چاہیں گے کہ اس کو سنا جائے اور اسے سمجھا جائے۔ سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیے شعر گوئی میں آپ بہتر جانتے ہیں یہ لفظ اے جب آتا ہے نا، اے جسے اردو میں کہتے ہیں اے پالنے والے، اے ہمارے رزق رساں، اے ہمیں زندگی دینے والے، یعنی وہ حرف ندا جو اللہ کے لیے ہو اسے اقبال علی کے لیے استعمال کرتا ہو۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یہ ہے نا اردو زبان ہے نا، اس میں فارسی ترکیب میں محو ثنائے تو زبان ہا، اے وہ کہ جس کی ثنا میں زبانیں ہیں کہ لگی ہوئی، اے وہ غائب نہیں ہے، حاضر ہے، حاضر اے وہ۔ میں کیا آپ سے عرض کروں اور کہاں تک آپ سے عرض کروں، اے وہ اللہ بھی، اے وہ علی بھی، اے وہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں عقیدہ چاک ہوتا ہے تو وہاں پہ حقیقتیں آشکار ہو جاتی ہیں۔ اے محو ثنائے تو زبان ہا، اے وہ کہ جس کی ثنا میں مجھے یاد ہے آپ بھی اردو سے آگاہ ہیں، اور جہاں اس کمیونٹی میں اقبال حیدر صاحب جیسے شاعر بیٹھے ہوں ان سے کبھی کبھی کہیے، ادارے کو کہہ رہا ہوں، کبھی ان کو لیکچر کے لیے بلائیے، کہیے اردو زبان پہ لیکچر دیجیے۔ حمد و ثنا جب آپ کہتے ہیں نا کسی کے لیے حمد و ثنا، کسی اور کی حمد نہ ہے نہ کسی کی ثنا ہے، نبی کے لیے نعت ہے۔ اے محو ثنائے تو زبان ہا، اقبال علی کو اللہ کے برابر لے آئے۔ یہ وہ زمانے کی گفتگو کر رہا ہوں جو ایک نہیں ایک ہزارہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان ولچرز کی طرح کہ جو مردار پہ جھپٹتے ہو، مگر اقبال مردار کا تذکرہ کرتا ہی نہیں۔
اسی لیے کبھی کسی کا تذکرہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ ایک آدھ دفعہ کہیں ہو گیا تو امت ابھی تک ہے کہ اچھل رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ٹھیک ہے وہ گلستان بوستان میں کبھی کبھی خوشبو کی بات کر دیں تو آتی ہے بھائی، راستے سے گزر جائے تو خاک سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو ساتھ رہے تھے. اے محو ثنائے تو زبان اے وہ جس کی ثنا میں زبانیں ہیں کہ چل رہی ہیں. دوسرا مصرع اے یوسف کاروانے جانہا، ثنائے تو زبان وہ کہ جس کی ثنا میں زبانیں چل رہی ہیں. تعریف کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ جانوں کے کاروان کا یوسف ہے. یوسف احتیاط یعقوب کی ہے بس. یعقوب کی احتیاط میں یوسف کہہ دیا علی ابن ابی طالب کو. یہ ہے احترام محمد. یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہے احترام محمد. اے یوسف کاروان جانہا. کون ہے وہ ہے کہ جو جانوں کے کاروان کا یوسف ہے، یعنی جو جانوں کے کاروان کا قافلہ سالار ہے. منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے. آپ یہی اقبال ہے نا، اس زمانے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. یہ وہ اقبال ہے. اقبال اپنی فکر سے علیحدہ نہیں ہوتے. وہ فارسی ہو تو موقف الگ ہو جائے گا، ایرانی ہو جائے گا، اردو ہے تو بر صغیر کا رہ جائے گا. منافقت نہیں ہے، منافقت نہیں ہے. جبکہ ذرائع ابلاغ بہت کم تھے اس زمانے میں. چاہتے تو فارسی اپنی کانسٹیٹوئنسی مضبوط کر لیتے، مگر انہوں نے کہا حق مضبوط ہو تو سب مضبوط، حق مضبوط تو سب مضبوط. یہ اقبال کا فلسفہ ہے. انہوں نے کہا کون کہ جو جانوں کے کاروان کا یوسف ہے. جانوں میں تقسیم نہیں ہے، یہ میری، وہ تمہاری، وہ کسی اور کی، وہ فلاں کی نہیں. چاہو نہ چاہو اس کے کاروان میں تو ہو. اب کسی کا نصیب ہے کہ موزر بن جائے، کسی کا نصیب ہے کہ انتر ہی رہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر جانوں کے کاروان کے یوسف ہو تو اقبال ہے. اقبال ہے یہ. اور وہ کون ہے؟ دیکھیں اب عجیب بات آپ سے عرض کروں. اے سر خط وجوب و امکان تفسیر تو سورہ قرآن. کتنی چھوٹی سی بحر ہے اور کتنی بات ہو رہی ہے. اے کے ساتھ ہے اے. اب بھی ہے وہ اے. وہ کون کہ جس کے لیے اقبال نے کہا کہ اے راز، اے وہ راز. وہ راز ایک خط کی صورت میں کھینچا ہوا ہے. خط کہتے ہیں لکیر کو. کس کے درمیان؟ وجوب و امکان کے درمیان لکیر ہے تو. اے سر خط وجوب و امکان اللہ واجب الوجود. محمد ممکن الوجود. خط علی ابن ابی طالب. اب اس عقیدے کو میں کہاں لے جاؤں؟ اب میں اس عقیدے کو کہاں لے جاؤں؟ مجھے سورہ نجم کی 53 یعنی وہ 53واں سورہ وہاں تک نہیں جانا. میں آپ کو فقط ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ماحول قائم کیا ہے تو میں اس ماحول کو لیے جا رہا ہوں، اسی ماحول کو لیے جا رہا ہوں. کارواں اسی کا ہے تو ظاہر ہے کہ ماحول بھی پھر اسی کا رہے گا. آپ سمجھیں؟ وہ میرا کارواں اور ظاہر ہے کہ اپنے مسلک پر میں بھی قائم. اے سر خط وجوب و امکان اللہ واجب الوجود محمد ممکن الوجود. دونوں کے درمیان خط بنا ہوا، فائن لائن سے زیادہ کوئی انگریزی میں ترجمہ ہے ہی نہیں. آپ بات کر رہے ہیں علی کا مقام کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے
مقام کو بھی پہچانو، محمد کے مقام کو بھی جانو، اور پھر اس خط کو سمجھو جسے طریق مستقیم کہا گیا ہے۔ اب اگر اقبال سے کوئی پوچھے اور اقبال کہے کہ ہاں میں نے شیعوں کی کتاب میں دیکھا یا علی انت صراط المستقیم، اے میرے علی، اے میرے علی، اے میرے علی، اے سر خط وجوب و امکا۔ پہلا مصرع اتنا بھرپور دینے کے بعد دوسرا مصرع محسوس یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ مصرع تو اپنی جگہ ہے، مگر پہلے مصرے پہ 10 تقریریں اگر ہو تو کم ہے۔ کون ہے وہ؟ جس کی تفسیر ہے قرآن کے سورے، قرآن کے سورے اس کی تفسیر ہے، وہ قرآن کی تفسیر نہیں بنتا۔ تفسیر تو تیری تفسیر ہے 114 سورے، یعنی جس کو بتلانے کے لیے، اب اقبال سے ہاتھ جوڑ کے میں یہ کہوں، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو بتلانے نہیں، جس کو پہچانوانے نہیں، جس کو پہنچانے کے لیے 114 سورے درکار ہو، وہ ہماری مجال کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے نا، یہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا چارجز لگتے اب تک؟ کبھی کبھی اس معجزے کو بھی سمجھیے، اسی لیے ہر ایک کو شیعہ بنانے پہ نہ تل جاؤ، کسی کو اچھا سنی بھی رہنے دو۔ آپ سمجھیں، اس کے اہل تسنن ہونے کو خراب نہ کرو، وہ ایک اچھا سنی رہے بہتر ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی مشعل راہ بنا ہوا ہے، اور وہ اقبال ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیے تفسیر ہے تو سورہ ہے قرآن، رکھ دیجئے تبلیغیوں کے سامنے لے جا کے یہ مصرع۔ اب وہ بیچارے جو گھر گھر در در مارے پھر رہے ہیں، وہ تفسیر قرآن بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سنو تو پہلے میری بات تو سن لو کہ یہ قرآن کے سورہ تو کسی کا تفسیر ہے علی ابن ابی طالب کی، تم کیا سمجھا رہے ہو گھر گھر جا کے؟ تو تم ہی تو گھر گھر علی کو پہنچاتے ہو، پھر شکوہ ان سے کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھیے کچھ باتیں ہیں، میں وقت کم ہے مگر باتیں بہت کرنے کو ہیں، اور پھر آگے جست لگاتے ہیں، از ہوش شدم مگر بہوشم، ہوش گوا بیٹھا ہوں میں، از کے ساتھ ہے از، فارسی سمجھنے والے اگر بیٹھے ہیں تو سمجھیں از ہوش شدم مگر بہوشم، ہوش گوانے کے بعد بھی اتنا ہوش مند تو میں، از ہوش شدم مگر بہوشم، گوئی کے نصیری خاموشم۔ مجھ سے جب کہتے ہیں اقبال تو نصیری ہو گیا تو میں نے ہاں کہتا ہوں نہ کہتا ہوں، میں خاموش۔ آپ تو اقبال کو شیعہ کرنے چلے، وہ تو نصیری ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ یعنی برہمن، سنی، شیعہ، نصیری، کیا یہ ایلیویشن ہے؟ کیا یہ کوئی گریجویشن ہے؟ کیا یہ کسی قسم کا ارتفاع ہے؟ کیا یہ کسی قسم کا ارتقاء ہے؟ کیا یہ انسانی فکر کا کوئی ایولوشن ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے کچھ باتیں کی ہیں، آپ کو تلاش کرنا ہوگا کہ میں نے کیا کہا ہے آپ سے۔ از ہوش شدم مگر بہوشم، یعنی ہوش گنوا دینے کے بعد اتنا ہوش مند میں ہوں۔ اب بہلول عاقل سمجھ میں آئے، بہلول دانا سمجھ میں نہ آئے، خدا بہتر جانتا ہے۔ از ہوش شدم مگر بہوشم، ہوش گوانے کے بعد میں اتنا تو میں ہوش مند ہوں، گوئی کہ نصیری خاموشم۔ جب کہا جاتا ہے کہ اقبال تو نصیری ہو گیا، تو اب دیکھیے ہوش کا کیا عالم ہے، میں خاموش رہتا ہوں، میں خاموش رہتا ہوں، اختیاری خاموشی ہے، بے اختیاری نہیں ہے۔
لطف آئے گا، بے اختیار آ جائے مزہ نہیں آئے گا۔ علی کو اختیار کیجئے، اس جملے کو کی فریز بنائی ہے آج کی تقریر میں، علی کو اختیار کیجئے۔ علی اختیار کریں گے لطف آئے گا، یہاں بھی لطف وہاں بھی لطف۔ بے اختیار آ جائے تو آ جائے، سب کے مشکل میں کام آتے ہی ہیں۔ ہم پکارے کوئی اور پکارے، سب کی مشکل میں کام آتے ہیں، اور ظاہر مشکل کبھی کبھی بے اختیاری کا سفر طے کراتی ہے، مگر لطف تو یہ ہو کہ کوئی پریونٹیو میجر تو لو، کوئی پریکاشن تو لے لو کہ جس کے نتیجے میں اختیار کیا ہے، بے اختیار زبان پہ آج مشکل آسان ہو گئی، تو اس کا ثواب اور اس کا اجر کچھ اور ہے، اس کا اجر کچھ اور ہے۔ اجر کے بھی درجات ہیں، اجر کے درجات ہیں۔ کون ہے؟ میں وہ ہوں از اندیشہ عاقبت رہی دم۔ اب سن لیجئے، انتہا سنیے، شاید 5 شعر بھی میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں مگر میں وقت پہ نظر رکھ رہا ہوں۔ میں از اندیشہ عاقبت رہی دم، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب عاقبت کے اندیشے سے میں رہائی پا چکا ہوں۔ دفن لاہور میں کر لو، دم اقبال منزل میں نکل جائے، از اندیشہ عاقبت رہی دم، رہائی پانا، گرفتار تھا مجھے رہائی ملی، میں گرفتار تھا قفس میں رہائی ملی، کون و مکان میرے ہو گئے، میں کون و مکان کا نہیں ہوں۔ آپ سمجھیں؟ از اندیشہ عاقبت رہی دم، شاید یہ سب کے دل کی آواز ہے جو یہاں پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا جب میں مصرع پڑھوں گا تو آپ کہیں گے بے شک یہی تو ہے۔ یہ رہائی کیسے پاتا ہے انسان؟ یہ اندیشے سے، یہ خوف سے، یہ پریشانی سے، یہ قبر کی تاریکی سے، یہ خوف کنار قبر سے، جہاں نہ تکیہ نہ بستر نہ بچھونا ہوگا، نیز جیسا کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ کیا تجربے رہے ہوں گے، جیتے جی جنہوں نے اپنی موت کو دیکھا ہوگا وہی یہ سب کہتے ہوں گے۔ اقبال نے بھی یہی کہا کہ میں نے عاقبت کے آخرت نہیں، کیا کہنے، کسی اندیشہ آخرت نہیں، آخرت کے بعد ہے عاقبت۔ یہ تسلیم کی اتنی آسان منزل نہیں ہے۔ اندیشہ عاقبت، آخرت نہیں، آخرت میں تو سور پھکا سب اٹھے، وہاں بھی وسوسہ، وہاں بھی دغدغہ، وہاں بھی پریشانی۔ ارے کوئی ہے، کوئی بچانے والا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی پرسان حال ہے، کوئی خوف سے نجات دلانے والا ہے۔ اقبال نے کہا اندیشہ عاقبت رہی دم، میں نے تو عاقبت کے اندیشے ہی سے رہائی پالی ہے۔ کیسے؟ جن سے غم آل تو خریدم، میں نے جس جنس کو خریدا ہے علی وہ تیری آل کا غم ہے جس کو میں نے خرید لیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، آخرت، عاقبت، یہ دوسرے مصرے میں ہڈن شفاعت ہے، آپ سمجھے تیسری منزل ہے۔ آخرت، عاقبت، شفاعت نہیں کہا اقبال نے اس لیے کہ معلوم تو عقل مندوں سے گفتگو ہو رہی ہے، کچھ تو وہ بھی سرچ کریں گے، اتنے سرچ انجن سے گزرنے کے بعد کچھ تو سرچ کریں گے وہ بھی۔ آخرت نہیں، عاقبت نہیں، میں تو شفاعت سے بھی آگے نکل گیا۔ جن سے غم آل تو خریدم، میں نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے علی؟ میں نے تیری آل کے غم کو خرید لیا، اسے جنس کا ہے، کموڈٹی ہے، خریدنے سے ملتی ہے، اس کا مول دو تو پہلے۔ اب یکم محرم آ رہی ہے نا، آنسو مول میں دو گے تو کچھ ملے گا نا، تو ایسے آنسو ہوں جو تلے تو پھر ایسے تلے کہ
جنس قرار پائیں، جنس. دیکھیے میری بات کو بہت غور سے سنیے. کیوں نہ اقبال یہ مصرع کہتے جبکہ جانتے ہیں جس کی حال کا غم خریدا ہے اس نے بھی کچھ کبھی خریدا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں کچھ ایسے بندگان خاص ہیں کہ جو بیع و شرع کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، آپس میں نہیں. پیدا کرنے والا وہ صانع، یہ مصنوع، وہ بنانے والا، یہ بننے والے. انسانوں میں ایسے ہیں جنہوں نے بیع و شرع کی اور جس جنس کو خریدا وہ مرضی الہی تھی. نفسہ، اپنے نفس کو بیچا، مرضات اللہ بن گئے. مرضات اللہ بن گئے، مرضی خدا ہو گئے، مجسم مرضی ہو گئے. اب تک تجسیم نہیں تھی مرضی کی، اب ہو گئی. اللہ کی مرضی کیسے ہوتی ہے؟ کسی بچے سے کوئی سوال کرے تو کیا کہنا ہے اس کو؟ دیکھو علی کو. اللہ کی مرضی کو ڈیفائن کرو، دیکھو علی کو، یہ مرضی الہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وہ اپنے عباد پر رؤوف ہے، وہ رؤوف ہے، وہ مہربان ہے. وہ ایسا مہربان ہے کہ جو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا. زندیش ہے عاقبت رہی دم، جن سے غم اولے تو کری. عاقبت کے اندیشے سے میں نے رہائی پالی ہے، اور پھر میں نے تو تیری حال کے غم کو خرید لیا ہے. جز عشق حکایتی نہ دارا، پروائے ملامتی نہ دارا. یاد رکھیے، میرے پاس اگر کوئی گفتگو کرے یہ اللہ کی محبت کیا ہے، حب الہی کیا ہے، میرے پاس جز عشق حکایتی نہ دارا. ایک ہی حکایت ہے اپنے بخچے میں، بس اپنے بستے میں ایک ہی حکایت ہے. اور پھر ایسی حکایت ہے پروائے ملامتی نہ دار. اب تم میری ملامت پہ ملامت کیے جاؤ، کیا خرید لیا، کیا بیچ دیا، کیوں روتے ہو، کیوں ماتم کرتے ہو، کیوں زنجیر لگاتے ہو، پروائے ملامتی نہ دار. کیا میرے بڑے یہ کہیں گے کہ استقبال محرم کی بھی تقریر ہو رہی ہے؟ اسی طرح تو استقبال ہے نا. ہر آن خوشی کی جستجو میں غم کا غم سے مقابلہ ہے. مالک نے میری وفا پہ دی فرصت غم، یہی صلہ ہے. جن سے غم اول تو خریدم، میں نے تیری حال کے غم کو خرید لیا ہے میں نے، اور جنس کی صورت میں خریدا ہے. میں نے مول دے کے خریدا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر مول دیا ہے تولا گیا ہوں گا نا، جانچا گیا ہوں گا نا. مفتی کی نظر میں نہیں، فقیہ کی نظر میں نہیں، مجتہد کی نظر میں نہیں، وہ جو پیدا کرنے والا اس نے مجھے تول لیا ہے. میں میزان میں کسا ہوا ہوں، میں کسوٹی پہ پرکھا ہوا ہوں، میں ترازو میں جانچا ہوا ہوں. میں وہ ہوں پرواہ ملامتی نہ دارم. میں پرواہ نہیں کرتا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، ہے نا، آیہ ارتداد آپ کے سامنے ہے نا. تو کیا اس میں لفظ استعمال کیا ہے؟ کیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم. کیا کہنے، یہی معاہدہ میں یہ آیت رکھی ہوئی ہے. بڑے بڑے معنی آفری میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ ہے، اس کی آیتوں کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. کہ میں کون؟ میں وہ سلسلے میں ہوں کہ اللہ کی راہ میں مسلسل مجاہد بنا ہوا ہوں، جہاد پہ جہاد کر رہا ہوں. اقبال کون سی وار میں گئے تھے؟ اقبال نے کس وار میں شرکت کی تھی؟ اقبال کے سامنے ورلڈ وار 1 بھی ہو رہی تھی، اقبال کے بعد ورلڈ وار 2 بھی ہوئی ہے.
ایک پورا اسٹرگل ہے اقبال کے سامنے، جاتے کہیں نہیں ہیں مگر قلم ہے کہ تلوار بنا ہوا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتا. پرواہ ملامتی نہ دارم، میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتا. پرواہ اردو کا لفظ ہے، میں پرواہ ہی نہیں کرتا. سوچنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، ان کی باتوں کو تقریر بنانا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرنا ہے. پرواہ ملامتی نہ دارم. اب جب تذکرہ کرو علی کا اور اولاد علی کا تو کسی ملامت کے خوف میں نہ آ جانا. یہ کیا کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، نہیں. تم کیا، تمہارے باپ دادا یہ کہتے رہے، تم کہتے رہو. ہم اپنا کام کیے جائیں گے، تم اپنا کام کیے جاؤ. جز عشق حکایتی نہ دار. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اقبال ہے. اقبال کاش کہ ملت اسلامیہ، یہ ملت اسلامیہ اس نہیں کہا میں نے، ملت اسلامیہ، متحدہ ممالک اسلامیہ آج اگر اس عنوان کی قدر کر لیں تو خدا شاہد ہے کہ در در کی ٹھوکر کبھی نہیں کھائیں گے. مگر جہاں ایک کو چھوڑا اور ہر ایک کو پکڑا تو ایسوں کا تو خدا بھی ساتھ نہیں دیتا. اگر کوئی حکایت اوپر سے ملتی ہو کہ توحید کو چھوڑ کے شرک کو پکڑنے والے بہت تھے، مگر کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا اور کب نہیں ہوا ان کے ساتھ. 9 ہجری برات نے تبرے کی منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا. 10 ہجری تولا نے مولائیت کی منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں بچوں کو سکھاتے ہوئے، ہم کہتے ہیں 9 تولا 10 تبرہ، لیکن تاریخ کہہ رہی ہے 9 ہجری تبرہ 10 ہجری تولا. کیا ذرا سا اس کو بھی دیکھیے، ذرا اس کو بھی دیکھیے، اس کو ریوائز کیجئے، تھوڑا سا سوچئے. میں اس پہ کوئی آپ کی یعنی تربیت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں. توبہ ظاہر ہے کہ وہ 9 ہجری تھی. 10 مکمل کامل. بھائی بچوں کو آپ کہتے ہیں نا فروع دین میں 9 تولا 10 تبرہ. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو کہا 9 ہجری میں تبرہ. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اب تولا ہی تولا قیامت تک. کب تک کسی کو برا بھلا کہتے رہیں گے؟ کہا ہم نے یقیناً کہتے رہیں گے، مگر انتہا میں تولا چاہیے تاکہ مضبوط سہارا تو بنے. یعنی تبرہ کے لیے بھی تولا چاہیے کہ کسی پہ تبرہ بھیجیں تو کسی کی ولایت کو بھی تو سمجھے نا کہ ولی کون ہے. اگر فقط یہی کہنا ہے کہ وہ اس سے دوری، اس سے دوری، اس سے دوری، تو بھائی سب سے دوری نزدیکی کس سے ہے؟ نزدیکی کس سے؟ لا کے بعد اللہ کی منزل ہے. تو اگر یہ منزل سمجھ میں آتی ہے تو اقبال نے بھی کہا بس یاد رکھو کہ بس ہماری زندگیاں اسی ذکر پہ تمام ہوتی ہیں، اور جہاں زندگیاں تمام ہوتی ہیں تو وہاں پہ یاد رکھیے کہ زندگیوں کو تمام کرنے سے پہلے علی کو اختیار کر لیجیے، اختیار کیجیے، اور اپنی عقل کو رکھ کر اختیار کیجیے. جتنی عقل ہو اس کو رکھ کر اختیار کیجیے. پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ عقل آپ کی مگر اختیار کرنا چاہتے ہیں کسی مجتہد کی طرح. یہ نہ کرو. علی اصل اصول میں ہے، علی اصل اصول میں، امامت اصول میں ہے، فروع میں نہیں ہے. جو امامت اصول میں تو ولایت بھی اصول ہی میں ہے.
ولایت بھی اصول میں ہے. جاتے جاتے ایک تحفہ دے کے جاؤں آپ کو, اور تحفہ بھی علی ابن الحسین سے, اپنے جد کے لیے. علی ابن الحسین کا تحفہ ہے آپ کو, اور دے رہے ہیں اپنے جد کے تعلق سے. یہی تو سلسلہ ہمارا ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے حکیم ابن حمید سے کہ علی ابن الحسین نے فرمایا کہ قرآن میں ایک ایسا بھی نام ہے علی کا جس سے کوئی واقف نہیں ہے. ان فی الکتاب لعلی اسما لا یعرفونہ, کتاب الہی میں علی کا ایسا بھی نام ہے کہ جس کی کوئی معرفت نہیں رکھتا. میں بہت قریب کا ترجمہ کروں گا, جاننے کے لیے استعمال نہیں کروں گا. لا یعرفونہ, کہ جس کی معرفت نہیں رکھتے. مسئلہ طے کر لیجئے, مجھے دعائیں دیتے ہوئے اٹھ جائیے. کہا کیا ہے مولا؟ کہا تم نے نہیں سنا قرآن میں اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر؟ تم نے نہیں سنی ہے؟ کہا علی کون ہے؟ ہوا ذالکا ہوا الاذان, علی کا ایک نام ہے اذان. اذن نہیں, اذن واعیہ نہیں, کان نہیں, کان نہیں. علی کا ایک نام ہے ہوا الاذان, اذان من اللہ ورسولہ, اللہ کی طرف سے اذان اور اس کے رسول کی طرف سے اذان انسانوں کے لیے حج اکبر کے دن پہنچا دی گئی. علی ابن ابی طالب وہ اذان ہے. مومنین تشہد طے کر رہے ہیں, مومنین تشہد طے کر رہے ہیں, مومنین رکن اذان طے کر رہے ہیں. علی ابن الحسین کہنے میرے جد کا ایک نام ہے اذان, اور علی سے پوچھا تو علی نے کہا انا مؤذن فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں میں مؤذن ہوں, اور اس آیت کے نتیجے میں انا اذان, میں اذان ہوں. اب اگر میں یہ کہوں جاتے جاتے گوئی کے نصیری خاموشم, اگر میں جاتے جاتے یہ کہوں بسم اللہ نہیں ہے توبہ میں, مگر پھر شروع ہوا اذان, کس طرح سے؟ یقیناً براءت اپنی جگہ ہے, براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, صحیح ہے, مگر اذان, یہ اذان ہے اذان. علی رکن اذان نہیں ہے. اب آپ کہیں گے, اب آپ یہ کہیں گے بچوں کو خراب کر کے جا رہے. خدا کی قسم نہیں, میں نے کیا کیا, ابن ابی حاتم حکیم ابن حمید اٹھا کے دیکھیے, اور اگر کتابیں سامنے کھلی ہیں تو اسوۃ الرسول دیکھ لیجئے, المرتضیٰ دیکھ لیجئے, جو کتاب دستیاب ہے اس میں ذرا دیکھیے, اور اس کے بعد ذرا سے جا کے دیکھیے. ارے بھائی اہل سنت کے مصادر میں ہے, یعنی اب ہم اس منزل پہ ہیں کہ وہ دیں گے تو ہم لیں گے. جس کو قرآن نے اذان کہا ہو, اذن کی منزل نہیں, اذن پایا ہوا نہیں, معزون نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اذان, اذان ہے, علی اذان ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ 9 ہجری میں جو اذان رہا ہو, 10 ہجری میں اگر کہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اٹھتے اٹھتے بآواز بلند 3 مرتبہ نعرہ صلوات, اللہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد, اللہ صلی اللہ. تحریک دے دی بھائی, کیا لطف ہے, کیا عقیدہ
عقیدہ ہے کیا خدا کا شکر احسان. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اولاد الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بارض طوس، السلطان خراسان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا وارث القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا قامع الکفر والطغیان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی. ایک سے باہر سے بڑھ رہے ہیں، ایک سے لگے جائیں، ایک سے باہر سے بڑھ رہے ہیں. مومنین